ایڈجرن ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے تو پھر کل سپریم کورٹ میں جو پروسیڈنگ ہے وہ پھر بہت ماننا رکھے گی پاکستان تحریک انصاف کے لیے. آج ہمیں یقین ہے کہ جو مقدمہ بیٹ کے حوالے سے ڈویژن بینچ کے سامنے ہے وہ چونکہ ہمارا کیس انتہائی ارگویبل انتہائی اسٹرانگ کیس ہے اور ہمیں یقین ہے کہ آج اگر سماعت ہوتی ہیں تو ہمیں پاکستان تحریک انصاف کو بیٹ کا نشان واپس ملے گا. شیر افضل ملوچ صاحب یہ بتائیں جو کل فیصلہ آیا تھا تاحیات نااہلی سے متعلق اس پہ آپ کیا کمنٹس کریں گے؟ تاحیات نااہلی کا جو کیس ہے اس میں اس حد تک ہم اس کو زیادتی سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی تو تاحیات نااہلی بھی نہیں ہے لیکن نااہلی ہیں توشہ کیس کی سزایابی کی وجہ سے. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک ہی نوعیت کے 2 مقدمات یا 10 مقدمات ایک ہی عدالت میں زیر سماعت ہو تو ان کو یکجا سنا جا سکتا ہے اور عموماً ترجیح یہ ہوتی ہے. نواز شریف کو جلدی میں ریلیف دیا گیا اور خان صاحب کا مقدمہ ابھی تک مقرر نہیں ہوا ہے. آپ نے چیف جسٹس آف پاکستان پر عدم اعتماد کے پارٹی پالیسی آپ کے بیان کے اگینسٹ اس پہ کیا؟ میں نے وہ کیا جس کا مجھے کہا گیا اور پھر پارٹی نے جو پالیسی مرتب کی تو میں پارٹی کے ڈسپلن کی وجہ سے اس کا پابند ہوں. تو پھر میں نے کہا کہ جی جو چینج پالیسی ہے میں اس کا پابند ہوں اور جس طرح پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی اس طرح ہم جائیں گے. آپ 32 انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ لے رہا ہوں. انشاءاللہ. اور ابھی تک کنفرم نہیں ہے پاکستان میں ابھی تک تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہے باہر نکلیں گے گھر بخیر و عافیت جائیں گے زندہ بھی جائیں گے یا نہیں ملک میں حالات کیا ہے. نہ یہ ابھی دیکھیں نا آپ ہائی کورٹ آئے ہیں یہ اس طرح جب آپ جاتے ہیں اور ہائی کورٹ کو نو گو ایریا بنا دیا جائے کتنے ناکے لگی ہوئی ہیں اس پشاور ہائی کورٹ کے ارد گرد. اور میرا خیال ہے کہ آنریبل چیف جسٹس ابراہیم خان کو شاید علم نہیں ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے اس کو نو گو ایریا بنا دیا ہے. ہر جگہ پہ پولیس جو ہے یہ تانے نہیں ہے یہ بنیادی حقوق کی عدالت ہے. یہاں پہ اس طرح نو گو ایریا بنا کے میرے خیال میں کہ یہ پشاور ہائی کورٹ کی توہین کر رہی ہے کے پی پولیس. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آپ کے پی ٹی آئی کے ساتھ جو دوسری جماعتوں کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ کس طرح کیا جا رہا ہے؟ آپ کا سوال انتہائی ابہام کا شکار ہے واضح کریں. پی ٹی آئی کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں؟ کسی بھی عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے. ابھی آپ ٹریبیونل میں دیکھیں 100% اپیلیں ایکسیپٹ ہو رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ 100% یہ سارے فیصلے غلط تھے. ایز اے میٹر آف پالیسی پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا گیا سنگل آؤٹ کیا گیا اور تمام امیدواروں کی انہوں نے بلا دریغ کاغذات نامزدگی رد کر دیے. میرے کاغذات نامزدگی مذہب کا خیز بات ہے. پشاور میں میرے 6 ہم نام شیر افضل نام کے ان کے واٹر سپلائی کے بل میرے کھاتے میں ڈال دیے کہ جی اس نے بل نہیں دیا ہے. اب میں نے جج صاحب کو کہا کہ جی یہ کس چیز کا سہارا لیں گے یعنی اتنی اندھیر نگری ہیں اور چوپٹ راج ہیں. ریٹرننگ افسر نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ بل کس کے نام پہ ہیں یعنی صرف ہم نام ہونے پہ آپ سزا دے رہے ہیں. اور اسی طرح شہریار افریدی کے نامینیشن پیپر سے 2 دن قبل خفیہ پرچے کر لیے اینٹی کرپشن کے اس کا نام ڈال دیا. اب کہتے ہیں وہ پرچوں کا آپ نے ذکر نہیں کیا. بھائی پرچے کا ہمارے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ آپ نے پرچے کیے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کسی ایک ریٹرننگ آفیسر پہ اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال پہ کوئی جرمانہ لگا لوگوں کی آنکھیں تو تب کھلیں گی نا. رول آف لا تب ہوگا یہ اپیل ایکسیپٹ ہو کے کاغذات نامزدگی بحال ہونا انصاف نہیں ہے. جنہوں نے غلط کام کیے ان کو سزا دیں ان کو کڑی لگنی چاہیے ایسی ریٹرننگ آفیسر کو ان کو جیل جانا. یہ فراڈ کیا انہوں نے الیکشن کے پروسیس میں. انہوں نے آئین کے جو مینڈیٹ ہیں اور الیکشن کمیشن کی طرف سے جو فرائض ان کو جو ہیں تفویض ہوئے ہیں
उनका इन्होंने इनहराफ भी किया है। उनका काम था फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना। ये किस चीज में लग गए हैं? पीटीआई के कागजात नामजदगी जो है उम्मीदवारान के, इन्होंने तमाम तकरीबन रिजेक्ट किए। तो लिहाजा 2 रिटर्निंग ऑफिसर को भी अगर सजा हो जाती, कोई जुर्माना लग जाता, आगे अभी और काम होने हैं। इन्होंने अभी पोलिंग स्कीम के साथ मजाक करना है, इन्होंने अभी ड्यूटियों के साथ एक हैवक प्ले करना है, इन्होंने अभी और ड्रामे करने हैं। अगर इनको लगाम न डाली गई रिटर्निंग ऑफिसर को, हाई कोर्ट ने और ट्रिब्यूनल ने इन पे चेक नहीं रखा, तो इन्होंने आगे 8 फरवरी तक बड़े बड़े ड्रामे करने हैं। तो लिहाजा इसका वाहिद इलाज यह था कि इन पे जुर्माने आयद होते। इन्होंने इनके तमाम आर्डर्स जो है हाई कोर्ट्स ने उड़ा दिए। और भाई ऐसे आर्डर क्यों किए आपने? और सिर्फ आर्डर उड़ाने से हमारी दादरसी नहीं होती है। लोगों ने वकला इंगेज किए हैं, कोई हंगू से आ रहा है, कोई दीर से आ रहा है, कोई चतराल से आ रहा है। खामखा में आपने लोगों को तकलीफ में मुब्तला किया, फिर कैंपेन लोगों की आपने खराब की। वहाँ इलाकों में ये खबरें फैला दी कि जी फलां तो नाअहल हो गए, जबकि नाअहल आपकी गलत बदनीयती पर मबनी अहकामात की वजह से हुए। थैंक यू।